بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ஷேக் ஜஃபருல் ஹசன் சாஹிப் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். இவர்கள் ஜாமியா சலஃபியா பனாரஸிலிருந்து பட்டம் பெற்று பிறகு மதீனா சென்று அங்கு படித்துவிட்டு 30 ஆண்டு காலமாக ஷார்ஜாவில் தாயியாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்தியாவுக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் சென்னை மாநகருக்கும் வந்து செல்கின்றார்கள். சென்னை மாநகரில் அவருடைய சில புரோகிராம்கள் அடிக்கடி நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. பீஸ் டிவியிலும் அவர்கள் உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே நிறைய பேர் அவருடைய பேச்சை கேட்டிருப்பீர்கள். நிறைய பேருக்கு தெரியும், நல்ல பேச்சாளர், நல்ல தாயி. அவர் இன்று வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் உறுதியில் பேசுவார்கள் இன்ஷா அல்லாஹ். அதனுடைய தமிழாக்கம் சதகத்துல்லா உமரி அவர்கள் உங்களுக்கு சுருக்கமாக எடுத்துரைப்பார்கள். अब मौलाना शेख जफरुल हसन साहिब आपके सामने तकरीर फरमाएंगे. ये जामिया सलफिया बनारस के फारिग हैं, फिर मदीना मुनव्वरा से भी फारिग हुए हैं और 30 साल से शारजा में दाई की खिदमत कर रहे हैं. जब भी मद्रास आते हैं तो हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहते हैं. अब आपकी तकरीर सुनेंगे. हिंदुस्तान की आज़ादी में अहले हदीसों की खिदमत कैसी रही, कितनी बड़ी कुर्बानी के इस पर वो रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह. अस्सलामु अलैकुम. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج 26 جنوری جو ہمارے ہندوستان کے یوم آزادی ہے، اسی کی مناسبت سے میرا خیال ہے ہمارے اکابر شیخ مولانا عبداللہ، ڈاکٹر آر کے نور اور دیگر جماعت کے احباب نے شاید اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے ہمیں
اس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا کہ جھنڈے تو ہم لہراتے ہیں، جھنڈے لہرا لیتے ہیں ہم بھی اسکولوں میں، کالجوں میں، روڈوں پر، لیکن آیا اس میں ہم نے بھی کچھ کیا ہے کہ سب گاندھی نے کیا ہے؟ معاملہ یہی نا، ہم نے بھی کچھ کیا. اور مسلمانوں میں بہت سارے گروہ ہیں، ہر گروہ ہیرو بننا چاہتا ہے کہ میں نے کیا ہے، سب اپنا اپنا گاتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ تاریخ سازی کا. آج انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بات اپنی پوری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بہت سارے خطبہ ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مشائخ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ دوسروں نے کیا کیا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں، ہونا یہی چاہیے تھا کہ دوسروں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، دونوں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک پہلو ہم چھوڑ دیں گے، لوگوں نے کیا کیا وہ جانے. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم اہل حدیثوں نے کیا کیا، اس پر مختصر گفتگو ہم کریں گے. سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، کس نے اس ملک کے لیے کیا قربانی دی، اس کے لیے مستقل ایک وقت چاہیے. لیکن اگر اشارہ کر دیا جائے کہ وہاں بھی ہم نے ہی کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے. آج گفتگو دوستو صرف ہم اس پر کریں گے اختصار کے ساتھ کہ ہماری جماعت اہل حدیث، ہمارے علماء، ہمارے شیخ، ہمارے بڑے، ہمارے نوجوان، ہماری مائیں اور بہنیں اس ملک کی آزادی کے لیے، گرچہ جھنڈا آج ترنگا ہے لیکن ترنگا نہیں، جھنڈا ایک کلر کا ہوتا، کاش کی اہل حدیث سلامت ہوتی اور اس پر لکھا جاتا کتاب اللہ اور سنت رسول. کیوں؟ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے کسی اور نے نہیں دیا ہے. ہم بڑے اختصار کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً اسلام جب آیا، اسلام آنے کے بعد سے لے کر کے تقریباً 375 سال، تقریباً 400 سال تک اس بر صغیر میں سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں تھا. نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہوتے کہاں سے؟ نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا. صرف ایک گروہ تھا دوستو، اہل حدیث. 375 یعنی تقریباً 25 کم 400 سال تک اس ملک کو جس نے اسلام، ملک کے باشندوں کو جس نے اسلام کا پیغام دیا ہے، جس نے توحید کا سبق سکھلایا ہے، جس نے توحید و سنت کی دعوت دی ہے، وہ صرف اہل حدیث تھے. اور اگر آپ سننا چاہیں تو یہ بھی بتائیں، آپ کا یہ ساحلی علاقہ اور ہی آپ کے پڑوس میں بامبے، تقریباً بامبے کے صرف 3 محلے کے اندر چیبور، تھانہ، نالا سپارہ، یہ 3 چھوٹے چھوٹے محلے تھے. تقریباً عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد 10,000 مسلمان موجود تھے. 10,000. یہ صرف 3 محلوں کی بات بتایا. آپ کا یہ مدراس، آپ کا یہ کالی گنج اور یہ ساحلی علاقے، ہم ادھر جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہوگی، لیکن کہنے کا مطلب بھائیو، تقریباً 400 سال تک اس ملک کی جس میں خدمت کیا ہے وہ صرف جماعت اہل حدیث تھی، کسی اور کا وجود نہیں تھا. لیکن تقریباً 4 صدی ہجری کے آخر میں، تقریباً 485 کے بعد جب اسلام لوگ لے کر کے عراق، افغانستان، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے جب در خیبر سے شمالی ہند میں آئے، اب کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور دین آیا. اب خالص توحید و سنت نہیں، اب مکس آیا، کوکٹل آیا، ملا ہوا دین آیا. سمجھئے نا؟ اب کتاب و سنت کی دعوت ختم ہوئی اور انہوں نے جب غلبہ کیا تو کتاب و سنت پر چلنے والوں کا قتل عام کیا.
اور ان کو بھاگنا پڑا، یہاں تک کہ پورے علاقے پر ان کا قبضہ ہوا۔ جب بھی الحمدللہ اس بیچ میں کہیں کہیں برابر کتاب و سنت کی دعوت اس ملک کے اندر دی جاتی رہی اور ملک کی خدمت ہم کر رہے تھے، لیکن 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کیا۔ اہل حدیثوں کو ختم کر کے 1000 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کیا، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کی قسم توحید پر کبھی درس نہ ہوا۔ 1000 سال توحید کی کتابیں نہ لکھی گئی، نہ مسجدوں میں توحید کا نام لیا گیا، نہ سنت کا نام لیا گیا، نہ کوئی توحید سنت کا مدرسہ تھا، اور نہ کوئی ایسا اسٹیج تھا کہ اس اسٹیج پر اعلان کیا جائے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اس پورے ملک کے اندر یہاں ایک متحدہ ہند میں کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک اسٹیٹ نہیں تھا، کوئی ایک عالم نہیں تھا جو لوگوں کو کہہ دے لوگوں سب چھوڑو، واعتصموا بحبل اللہ ولا جميعا ولا تفرقوا وان هذا صراطی مستقیما۔ یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ 1000 سال گزر رہے تھے، انگریز نے آ کر کے اب ایک دوسری قوم آئی، باہر سے آئی اور لندن سے آئی، یورپ سے آئی۔ آنے کے بعد 1700، اب نہیں بتا سکتا گنتی سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، 1700 1757 آیا سمجھ میں؟ آ گئی بات؟ 1750 پر 7، چلو بھائی بھائی کے بعد یہ سمجھ گئے 50 پر 7۔ یہ مشرقی انڈیا جو تھا انگریز نے آ کر کے قبضہ کیا، لیکن اس وقت بھی الحمدللہ جب اس ملک پر قبضہ کر لیا، سارے ہندوستان، بنگال کے، آسام کے اور بہار کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، یہ انگریزوں کے قبضے میں، ساری دنیا ان کی غلام بنی تھی۔ لیکن اب ذرا سنیں ہم نے کیا کیا۔ ایک عالم دین کا نام نوٹ کر لو، مولانا شریعت اللہ بنگالی، یہ نام یاد رکھنا، مولانا شریعت اللہ بغدادی۔ یہ ایک علاقے میں جب انگریز نے بڑا ہنگامہ کیا، یہ ہمارا نوجوان بنگال سے بھگا، لال جبر بیٹھا اور مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ مکے جانے کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہاں وہ علم نہیں ملتا تھا، مکے میں قال اللہ و قال الرسول، مکے میں انہوں نے کتاب سنت کا علم حاصل کیا، اور 1802 ہجری کے اندر، عیسوی کے اندر، 1802 عیسوی کے اندر وہ پلٹ کر کے آئے اور انگریز کے خلاف، اس ملک پر انگریز کے خلاف سب سے پہلی تحریک جو انگریز کو بھگانے کے لیے اور اسلام کی عروج اور ترقی کے لیے اور مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے 1802 میں یہ مولانا شریعت اللہ مکے سے واپس آئے، اور 1804 میں انہوں نے فرائضی تحریک قائم کی، اس کا نام رکھا فرائضی تحریک۔ تقریباً الحمدللہ 1804 سے لے کر کے برابر جہاد کرتے رہے اور انگریز کا مقابلہ، مسلمانوں کی آزادی اور کتاب و سنت کی دعوت کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ افسوس کی بات ہے 1 لاکھ 1,02,000 نہیں، انگریزوں نے جب غلبہ حاصل کیا تو 1 لاکھ بنگالی اہل حدیثوں کو انگریز نے قتل کیا، اس لیے کہ انگریزوں سے ملک آزاد نہ ہو سکے۔ 1 لاکھ ہماری جماعت اہل حدیث کی بنگالیوں نے الحمدللہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ابھی ہندوستان میں کہیں آزادی کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں تھا، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ عالم، نہ جاہل، کوئی سوچتا ہی نہیں تھا۔ انگریز غلام بن کر کے انگریزوں کا غلام بن کر کے زندگی گزارا کرتے تھے۔ مولانا شریعت اللہ تحریک چلائے اور 1 لاکھ اہل حدیثوں نے
بنگال کی سرزمین کو اپنے خون سے، شہادت کے خون سے سجا دیں. 1 لاکھ اہل حدیث صرف بنگال کے اندر اور کچھ بہار کے الحمدللہ انتقال ہوا. ان کے بیٹے نے معاملہ سنبھالا. یہ تو معاملہ تھا ایسٹ کا. ایسٹ کا کیا کہتے ہیں؟ مشرقی ہندوستان. لیکن آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انگریز نے دوسرا حملہ ساؤتھ انڈیا سے کیا اور اپنا مرکز اس نے مدراس کو بنایا. معلوم ہوگا ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو. ادھر کلکتہ کو بنانا اور ساؤتھ انڈیا میں اس نے مدراس کو بنایا. اور تقریباً 1799 1790 پر 9 نہیں، چلو 90 پر 9. الحمدللہ جب ٹیپو سلطان کو میسور میں آ کر کے انگریزوں نے قتل کیا ان کے دربار میں، اور اس پورے علاقے پر وہی ظلم شروع کیا. پتہ نہیں مدراس کے کتنے نوجوانوں کو جس نے آنکھ اٹھائی انگریز اپنی آنکھیں نکال لیا. یہ آنکھ کو جو آج درخت نظر آ رہی، اس درختوں پر کتنے مدراسی مسلمانوں کی سولیاں دے کر کے لٹکایا گیا تھا. ایک مرد مومن، وہ بھی اہل حدیث تھا، ٹیپو سلطان کا ہم نشی، ان کے دربار میں رہنے والا اور ان کی شورا میں رہ کر کے ان کو مشورہ دینے والا تھا. ان کا نام تھا محمد علی. نام ذرا یاد رکھیں، محمد علی. وہ بچ گئے، ان کو تو قتل کیا گیا. لیکن ان کے بیٹے جو تھے اس شہر مدراس کے، مولانا احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ علیہ، اللہ ہمارے اس بزرگ عالم کی قبر کو نوروں سے بھر دے. اس نے جب دیکھا اس پورے علاقے کی مسجدوں میں تالا لگایا گیا، مدارس کو مسمار کیا گیا، مسلمانوں کی داڑھیاں کھینچ لی گئی، چلتی ہوئی عورتوں پر نگاہیں اٹھائی گئی، اس مرد مومن نے مولانا احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ علیہ صبر نہ کر سکے. دیکھا ادھر مشرق سے اور ادھر ساؤتھ سے انگریز دونوں طرف سے قبضہ کر رہا ہے. یہاں رہ کر کے جنگ کرنا، جہاد کرنا، انگریز کو بھگانا اور اس ملک کی آزادی کے لیے حالات یہاں کے سازگار نہیں تھی. مولانا احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ قریشی نہیں، تھوڑا کل جا کر پھینک لو، پکڑ لو بھائی آپ ملک کو آزاد کر رہے ہیں، مشکل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ مولانا احمد اللہ قریشی نہیں بلکہ مولانا احمد اللہ. آگے اگر فرق رکھنا، نام میں کبھی بڑا اشتباہ ہو جاتا، مشکل آ جائے گی ہمارے اوپر. کیوں؟ یہ چاہیں گے پوچھیں گے، کہیں گے نہیں میں نے نہیں، ہم تو پیدا ہی نہیں تھے، تو یہ کہیں گے مولوی جھوٹ بول کر کے گیا. مولانا احمد اللہ مدراسی اللہ رب العالمین یہ ایک ایسا انسان تھا اس سرزمین مدراس کا، احمد اللہ، جس کو انگریز نے کہا تھا اس پورے بر صغیر میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے مدراسی مولوی احمد اللہ. آج بھی برطانیہ نے اپنی لائبریریوں کے اندر اس کے کٹے ہوئے گردن کو، اس کی لاش کو میوزیم میں دکھائی جاتی ہے. نیچے لکھا جائے گا یہ احمد اللہ مدراسی تھا جس نے، اور لکھتے ہیں جس طرح سے کہیں شیر آ جائے تو جنگلی چھانوں میں پھر پڑ جاتی ہے. احمد اللہ کو دیکھ کر کے ہماری انگریز فوج ایسے بھاگا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کے شہر مدراس میں احمد اللہ ہم مدراسی کو پیدا کیا رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یہاں کے حالات نہ دیکھے، بھاگ کر کے گئے آگرہ. نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جہاں کیا ہے تاج محل کیا ہے؟ ارے ایک عورت کی قبر ہے یارو. دنیا کے بیوقوفوں کو ملا بھی 8-7واں عجوبہ تو ایک عورت کی قبر ملی بیوقوفوں کو. کوئی اچھی چیز ملی ہی نہیں ان کو. ملی تو ایک عورت کی قبر ملی ان کو.
میرے بھائیوں، مولانا احمد اللہ رحمت اللہ علیہ آگرہ گئے، وہاں اعلان ہوا احمد اللہ مدراسی آیا ہوا ہے۔ انگریز نے کوشش کی تو پتا چلا کہ ایک دو نہیں، بغیر لاؤڈ اسپیکر کی، اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، ایسے اسٹیج نہیں تھے، اللہ اکبر، اس کی آواز میں اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی پاور اس مجاہد کے دل میں دے رکھی تھی کہ کہتے ہیں ایک وقت میں آگرہ کے اندر 10,000 مسلمانوں کو خطاب کیا اس نے، ایک دو نہیں 10,000 مسلمانوں کو اس نے خطاب کیا، اور کوئی درخت پر ہے، کوئی چھت پر ہے، اور سب کو للکار رہا ہے، اے دنیا ہندوستانیوں، انگریز کو بھگاؤ، انگریز سے اپنے ملک کو آزاد کراؤ۔ ہم کہتے ہیں نہ گاندھی پیدا تھا، نہ وہ پیدا تھا، نہ فلاں پیدا تھا، لیکن اہل حدیث ملک کو آزاد کرانے کے لیے مدراس سے آگرہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ اللہ اکبر، انگریزوں نے وارنٹ نکالا، یہ احمد اللہ شیر آ چکا ہے، شیر گیدڑوں کے درمیان، گرفتاری کرو۔ بہرحال آگرہ سے نکلے، اسی اسنا میں میرے بھائیوں پتہ چل گیا کہ لکھنؤ کی جو اسلامی حکومت ہے اودھ کی، یہ ایسا مجاہد تھا، یہ ایسی تحریک عادی سے چلایا تھا، ہندوستان کا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ احمد اللہ مدراسی ہمارے اوپر احسان نہیں۔ پتہ چلا کہ انگریز چڑھائی کر رہا ہے اور اودھ کی حکومت پر اب قبضہ کرنا چاہتا ہے، ادھر مدراس پر قبضہ کیا، ادھر کلکتہ پر قبضہ کیا، اب بیچ والا جو ایریا تھا وہاں اس نے سوچا پہنچ جاؤ۔ مولانا پہنچے، آخرکار تقریر کی، گاؤں گاؤں گئے، گلیاں گلیاں، شہر شہر، ندیوں میں تیر کر کے، پیدل، گدھے کی سواری، اس طرح سے وہ مرد مومن اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے یہاں سے نکلا، لکھنؤ پہنچا، اودھ پہنچا۔ ہر طرف سے اس نے کوشش کی، انگریزوں نے شکایت کی کہ اس کو پکڑو۔ اللہ اکبر، پولیس نے، فیض آباد کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ مدراسی عالم فیض آباد میں تھے، اور چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا ایسے، اور یہ بیچارہ اکیلے کھڑا ہوا۔ لیکن انگریز کی رپورٹ ہے کہ کسی ایک کی ہمت نہیں تھی گولی چلائے، کہتے تو بڑا ایسا خوفناک شیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری گولی سے زیادہ اسپیڈ سے تیز ہمارے اوپر حملہ کر جائے۔ انکار کر دیا، فورس منگائی گئی کلکتہ سے، ایک عالم کو پکڑا گیا، احمد اللہ قریشی مدراسی۔ کس کو پکڑا گیا؟ احمد اللہ مدراس۔ بھائی ہمارے گاؤں میں سب سے بڑا عالم ہندوستان پہ جو گزرا ہے احمد اللہ قریشی بھی تھا، شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ قریشی۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں، گرفتار کیے گئے اور جیل میں ڈال دیا گیا، اور فیصلہ سنایا گیا احمد اللہ کو سولی پر کل لٹکایا جائے گا۔ سارے علاقے کے ہندو، مسلمان، کرسچن، امیر غریب جتنے تھے، جیسے پھانسی کی خبر سنی سبوں نے حملہ کیا جیل پر، جیل کو توڑا، اور مولانا احمد اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر نکال دیا۔ سزائے موت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد سولی کا کھنڈا لٹکایا گیا ہے، لیکن پتہ چلا ہر قوم نے اپنا ہیرو مانا، یہ ہمارا ملک ہمیں آزاد کرائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آزاد ہو گئے، لیکن فوج کو شکست دی، ہزاروں انگریزی فوج کو ختم کیا، ان کے کیمپ کو تباہ کیا، ان کے فوجیوں کو گرفتار کیا، مورچہ سنبھال کر کے کھیتوں میں بیٹھا رہتا رات بھر۔ انگریز فوج گئی، دو چار ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر کے پورے اس پر قبضہ کر لے، اسلحہ ان کا، اور اسی اسلحے سے ان کی مار پٹائی۔ انگریز بہت پریشان ہوا، اعلان کیا یہ سب سے بڑا خوفناک خطرناک انگریز کا دشمن تحریک آزادی کا جو ہیرو ہے وہ احمد اللہ مدراسی ہے۔
اللہ اکبر. پھر اس وقت دو بھائی تھے راجا، ایک تھا جگن ناتھ اور دوسرا اس کا بھائی. ان کم وقتوں نے ہندوستانی ہو کر کے ملک کے غدار، ایک وفادار اہل حدیث ہے جو مدراس سے جا کر کے اودھ کی حکومت کو بچانا چاہتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا ہے. اور ایک وہ قوم جو بات کہتی مسلمان گوشت کھائیں گے تو پاکستان چاہیے، آج وہ ہم کو یہ دھمکی دیتے ہیں، یہ نہیں دیتے گو ماتا تو جہاں تم کو کس نے بچایا انگریز سے. مولا احمد اللہ رحمت اللہ علیہ میرے بھائیوں بلایا، اس نے کہا آپ آئیں احمد اللہ، آپ یہاں آئے، ہمارے پاس فوج ہے، نوجوان ہیں، ہم آپ کو اپنی یہاں رکھتے ہیں اور ہم اپنی پوری فوج آپ کو دیں گے اور پھر اس کے بعد انگریز کا مقابلہ کریں. یہ دھوکے میں آ گئے. مولا احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ علیہ چلے گئے. جگن ناتھ بدمعاش سے بیٹھے بات کر رہے تھے. انگریز نے اعلان کیا تھا کسی نے اس مدراسی مولوی احمد اللہ کی اگر گردن ہمیں کاٹ کر کے دے دے تو 1,00,000 روپیہ اس کو ہم دیں گے. چھوٹا بھائی بدبخت چھپا ہوا تھا. مونا جگن ناتھ سے بات کر رہے ہیں، ادھر تو اس نے پیچھے سے مونا کے سر پر گولیاں چلائی اور مونا وہی ڈھیر شہید ہو گئی. پھر انعام کے خاطر کس نے گردنیں کٹائی ہیں، لکھے تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد کر لینا کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آسیاں اپنا. ہم نے بہت کچھ لٹایا ہے اہل حدیثوں، ہندوؤں، مسلمانوں اور اہل حدیثوں کو انگریزوں کا ایجنٹ کہنے والوں. اہل حدیثوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. مولا احمد اللہ کو رحمت اللہ ہے مدراسی گردن کاٹی گئی اور ایک تشت میں رکھ کر کے انگریز کو بھیج دیا گیا. انگریز نے گدھے پر لاد کر کے تقریباً 1,00,000 انعام اس کو بھیج دیا. پھر انگریز نے کیا کیا، مارے خوشی کے جہاں جہاں حکومت تھی بند کیا. ہم آزادی کے لیے بند کرتے ہیں. انگریز مولا احمد اللہ سے کے شر سے اپنے آپ کو بچنا سمجھا اور اس نے جشن بنایا، مٹھائیاں تقسیم کی گئی. اور حد کی بات ہے میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے گھی کا چراغ انگریزوں نے جلایا. یہ لائٹ نہیں تھی، دیسی گھی کا چراغ جلایا صرف اس بنا پر کہ آج وہ وہابی عالم مدراسی احمد اللہ، آج اس سے ہمیں نجات مل گئی. میرے بھائیوں ایک تو قربانیاں نہیں ہیں، بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں. 1803 کے اندر یہ تو بات چلی گئی، آگے ہم بڑھ گئے، لیکن ابتدا کیسے ہوئی، کس نے کیا ابتدا؟ 1803 یہ تو سب کے سمجھ میں آ جائے گا. 1803 یہ سب کے سمجھ میں آ جائے گا. 1803 میں جب انگریز پورے دلی پر اپنا تسلط جمایا، محمد شاہ رنگینہ بھی تکے کا آدمی تھا، بک گیا. اب انگریز نے 1803 سے اب مسلمانوں کو طرح طرح کا ظلم شروع کیا. اور ظلم بھی کیسے؟ مسجدوں کو ڈھانا، مدرسوں کو ڈھانا، لوگوں کو قتل کرنا، بڑا ہنگامہ کیا. تو پھر 1821 ہجری یعنی 1820 پر 21 اب وہاں ہوا عاجز آخر کے شاہ عبد العزیز اور دیگر علماء اہل حدیث نے فتویٰ نکالا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، انگریز نے اس پر قبضہ کیا ہے اور انگریزوں سے جہاد کرنا ضروری ہے. جیسے انہوں نے اعلان کیا 1821 کے اندر پہلا اہل حدیث عالم شاہ اسماعیل شہید، پھر اس کے بعد سید احمد شہید، مونا ولایت علی صادق پوری، مونا عنایت علی صادق پوری، مونا سخاوت علی جام پوری، مونا محمد علی رام پوری، مونا اولاد حسین قنوجی، اس طرح سے سارے لوگوں نے
جہاد کا پروگرام بنایا. جہاد ساؤتھ سے نہیں شروع ہو سکتا تھا، انگریز کا بھی تھا. ایسٹ سے نہیں شروع ہو سکتا تو وہاں بھی انگریز کا بھی تھا. اس لیے لوگوں نے سمجھا سب سے بہتر ہے ہندوستان سے نکل کر کے علاقے گیٹ پشاور پار کر کے جاؤ، اور وہاں سے پیچھے سے پہاڑ اور سارے مسلمان آبادی ہے، وہاں سے انگریزوں سے ہم جہاد کریں گے. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جنوری. ربیع الاخر چھوڑ تو عید میلاد کا مہینہ گیا. اب جنگ آزادی کا مہینہ آیا ہوا ہے. 1826 کو 17 جنوری کی تاریخ تھی، پیر کا دن 17 جنوری کی تاریخ. اور 1826 رائے بریلی سے مجاہدین نے اس ملک کو آزادی کے لیے، ابھی کسی ہندو نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ملک آباد ہو انگریزوں سے. کسی حنفی نے نہیں سنا تھا، کسی شافعی کے تصور میں نہیں تھا، کوئی حنبلی اور مالکی نے نہیں سوچا تھا. اگر سوچا تو کس نے سوچا؟ بولو ذرا زور سے. لوگ کہتے ہیں مولانا عبداللہ کو انگریز تنخواہ دیتا ہوگا. یہ اگر توحید پر تقریر کرے نا، ہمارے بارے مشہور ہے، کوئی انڈین پاکستانی اگر شارجہ میں 2 دن ہماری گاڑی پہ بیٹھ جائے تو لوگ کہیں گے ہاں 50,000 ریال اس کو بھی وہابی منانے کے لیے دیا. سوچو، کوئی سوچا ہی نہیں تھا. اور یہ سارے علماء اہل حدیث پیر کا دن 17 جنوری 1826 عیسوی کو رائے بریلی لکھنؤ کے قریب میں ہے، وہاں سے کراچی سندھ ہوتے ہوئے آ کر کے شمال میں بالکل پشاور، اور آج جس کو پاکستان کے علاقے گیر کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے. وہاں سے الحمدللہ اب جہاد کی تیاری شروع ہوئی. اور جہاد بھی کیسے؟ انگریزوں سے. انگریزوں نے سکھوں کو آگے کیا، سکھوں سے برابر تقریباً 17 جنگ گئے. کتنی؟ لوگ کہتے ہیں 2 جنگ عظیم ہوئی ہے. یہاں انگریز سے کان کھول کر کے سنو کہ انگریز سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اہل حدیثوں نے 1857 سے پہلے 17 جنگیں لڑی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ 10 پر 17 جنگیں. ابھی تک آزادی کو کوئی تصور نہیں سوچا تھا، لیکن اہل حدیث 18 جنگیں انگریزوں سے لڑ کر کے اس ملک کے مسلمان اور ہندوؤں اور ہر قسم کے باشندوں کو آزاد کرانے کی فکر کی. بڑی لمبی داستان ہے. پہنچ گئے، 18 جنگیں لڑی. رات کو سب خون مارتے، اور پھر اسی اسنا میں اور فوراً 1826 کو پہنچے. اب کیا کیا جائے؟ مجاہد بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے انگریزوں کے مقابلے کے لیے. تو سب سے پہلے یہ سرزمین مدراس ہے، یہ آپ کے بازو میں ویلور ہے، یہ پرنا پیٹ ہے یا پتہ نہیں اس کا نام ہی آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ پرنا پیٹ ہے یا پیاری بیٹی ہے، پر کیا نام ہے سر؟ یہ وانمباڑی کے سارے علاقے جو تھے 1829 کے اندر اسی تحریک جہاد نے یہاں اس علاقے میں توحید مدراس کے اندر پورا علاقہ حیدرآباد اور اسی طرح سے کرنول، کڑپا، ویلور پہنچتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے 1829 عیسوی کے اندر اس سرزمین مدراس کے اندر اسی گروہ کے کہنے پر مولانا محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ آئے، جن کا کام تھا توحید کی دعوت دینا، سنت کی دعوت دینا اور فنڈ اکٹھا کرنا اور مجاہدین کو تیار کر کے سرحد پر بھیجنا. اور سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں، میرے خیال سے ٹائم تو ختم ہو گیا. اللہ اکبر. میرے 1947 تک نہیں پہنچے. اب آئیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں پوری انڈیا کو، آپ کا ساؤتھ انڈیا لیتے ہیں. کیا قربانی دی.
احمداللہ قریشی کو سنا، مولانا محمد علی رحمپوری آئے، الحمدللہ، اور بڑے زوردار انداز سے مقابلہ شروع ہوا. لیکن یہ بڑے افسوس کے ساتھ علاقے غیر میں جب جہاد ہو رہا تھا تو اچانک ایک دن وہاں کے 12,000 مسلمانوں نے انگریزوں کے بجائے ہمارے مجاہدین کا جو گروہ تھا ان پر حملہ کر دیا. یہی سے بات بگڑتی ہے. 12,000 ہماری تعداد بھی نہیں تھی مجاہدین کی، 12,000 علاقے گھیر کے مسلمانوں نے سردار بادشاہ محمد خان درانی کے کہنے پر 12,000 کے فوجیوں نے مجاہدین رات کو سوئے ہوئے تھے سب پر حملہ کر دیا. اس کو پکڑا گیا. سید احمد شہید پوچھے کیا ہوا؟ تو ذرا یاد رکھیں یہ قصہ اس لیے بتاتے ہیں پتا چلے کہ ہاں کس نے ملک کو آزاد کرایا ہے. اس کو بلایا گیا. سید احمد شہید رحمت اللہ نے امیر جو تھے پوچھا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ہم کیا کریں. وہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایسے پیپر نکالا. کہا کہ دیکھیں اس میں 2,500 کتنے 2,500 مسلمان علماء، عمرا، پیر، خانقاہی، مرشد، درگاہیں، یہ سارے مسلمان جو ہیں 2,500 کی تعداد میں یہ فتویٰ ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مجاہدین گئے ہیں وہ انگریزوں نے ان کو بھیجا ہے، وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور وہاں اس لیے گئے ہیں کہ ذرا پتہ لگا لیں تمہارے پاس اسلحہ کیسے ہے. یہ سب جاسوس ہیں، ان کا مذہب کچھ اور ہے اور تمہارا کچھ اور ہے. یہ صرف اوپر والے کو مانتے ہیں اور ہم لوگ نیچے والے کو مانتے ہیں. ہمارا مذہب ان کا مذہب الگ ہے. وہ صرف زندوں کو پکارتے ہیں، ہم لوگ زندوں کو بھی پکارتے ہیں اور مردوں کو بھی پکارتے ہیں. بہت فرق ہے. انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور ان کو مار بھگاؤ. کہا اس لیے ہم نے حملہ کیا. بہرحال بڑا نقصان پہنچایا. لیکن 1831 کے اندر 1831 میں جو جنگ ہماری ہو رہی تھی 1831 عیسوی کے اندر جنگ کا دن تھا. سکھوں سے اور انگریزوں سے لڑائی ہو رہی تھی. سکھوں نے انگریز نے اسلحہ دیا، سکھوں کو آگے بڑھایا. آگے سکھ تھے، پیچھے انگریز ظالم تھا اور لڑائی ہوئی جس میں بہت سارے بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید اور جنرل اور کرنل جو اہل حدیث تھا شاہ محمد اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ شہید ہو گئے. انگریز کو بڑی خوشی ہوئی، انگریز بڑا خوش ہوا. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں اہل حدیث خاموش نہیں بیٹھے. 1857 میں جب فتویٰ عام ہوا اور 3 اہل حدیث مسجدیں انگریز نے ڈھا دیا. مسجد اکبر آبادی کو ڈھایا. کیوں؟ میاں نذیر حسین وہاں درس دیتے تھے حدیث کا. کسی بھی مکتب فکر کی مسجد کو انگریز نے کہیں نہیں ڈھایا. ڈھایا تو جو پوری دنیا کا سب سے بڑا محدث، سب کا شیخ الحدیث میاں نذیر حسین محدث دہلوی تھے جن کی وفات 1902 عیسوی کے اندر ہوئی ہے. ان کا جو درس ہوتا تھا اس مسجد کو ڈھایا. وہ بیچارے چلے گئے دوسری مسجد میں، اس کو بھی ڈھایا. تیسری کو ڈھایا، تنگ کر دیا تو فاٹک حبشان پر ایک چھوٹی سے پتری سے گلی تھی، اسی میں جا کر کے وہ درس دینے لگے. پھر اس کے بعد جب 1857 میں مسلمانوں نے اس فتوے کے مطابق دلی پر انگریز فوج کا مقابلہ کیا اور لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی میرٹھ سے شروع ہوئی تھی. وہاں کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. وہاں کے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی اور علماء اہل حدیث پیش تھے. جب حملہ کیا گیا
لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم، اور ہم ایک تو انگریز، غدار مسلمان، غدار ہندوستانی، ان لوگوں نے مل کر کے مسلمانوں کو بڑا قتل عام کیا. کہا جاتا ہے کم سے کم جس کو چھن میں مارا، جس کی گردنیں کاٹی، یہ تو الگ ہیں، تقریباً 28 لاکھ، کتنے؟ 28,000 مسلمانوں کو سوئی پر لٹکایا گیا. اور بڑی مزے کی بات ہے، ایک منشی محمد علی یہاں کے تھے، آپ کے مدراس کے، یہاں سے گرفتار کیا انگریز نے. کیوں؟ پتا چلا احمد اللہ مدراسی سے اس کا بھی کنیکشن ہے. کہتا ہے یہاں سے پکڑا ہمیں، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی اور یہاں سے دلی لے کر کے گیا. دلی میں کہتے جب میں پہنچا ہماری پٹی کھولی گئی. کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مدراسی ہیڈ ماسٹر ٹیچر کہتا ہے جب آنکھیں ہماری کھولی گئی تو دلی کے روڈوں پر جو دونوں طرف سے درخت لگے ہوئے تھے، کہتے ہیں اللہ کی قسم درختوں پر پتے کم تھے اور مسلمانوں کی لاشیں زیادہ لٹکی. درخت میں پھل نہیں تھے، پتے نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں. اور ذرا بات نکل گئی تو اور بتائیں. ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں جو مدراسی کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا بالکل عالم نہیں تھا لیکن تھا موحد. اللہ تعالیٰ ایسی ہی توحید ہم کو بھی نصیب کرے. ہمارا تو بچہ نہ ہو تو ہندو کے پاس پہنچائیں گے، تعویذ لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے نا آدمی، ہم تو کہیں کہا. لیکن جہاں اتنے لوگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں اور اسی سزا کے لیے مدراس سے پکڑ کر کے کہیں ٹرک پر، کہیں پیکھر پر، کہیں بیل گاڑی پر اس ہیڈ ماسٹر کو مدراس سے پکڑ کے دلی لے جایا گیا. کہتے ہیں جب ہماری کیسی ہوئی تو آفس میں سارے انگریز پریشان. کیوں؟ کہتے جیسے ہم کو دیکھا آفیسر کرسی سے اٹھا آ کر کے ہم کو گلے لگایا. وہ کیا؟ وہ انگریز آفیسر، اس کی ڈیوٹی پہلے مدراس میں تھی اور وہ اردو پڑھا تھا ہمارے اس مسلم بھائی ٹیچر سے. اس انگریز نے دیکھا تو میرے ٹیچر کو پکڑ کے لائے، ہمارا گرو ہمارا استاد ہے. انگریز نے محبت میں گلے لگایا اور کان میں کہا ماسٹر جی، ماسٹر صاحب چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے، انکار کر دیں کہ آپ آزادی نہیں چاہتے. 26 جنوری منانے والوں، یوم آزادی منانے والوں اور اپنے سرکاری دفاتر پر لائٹیں جلا کر کے منانے والے، دیکھو یہ آزادی لائٹوں سے نہیں ملی ہے، یہ آزادی تمہیں اہل حدیثوں کی توحید اور ان کے خون سے تمہیں ملی ہے. یہ ایسے نہیں آزادی ہو گئی. کہتے تم اوکے کہے تو دستخط کر دو ہم تمہیں بچا لیں گے. اس ہیڈ ماسٹر مدراسی نے کیا کہا؟ میاں سن لو، ہم موحد ہیں، اللہ کی قسم ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں، ہم اپنے ملک کی آزادی چاہیے، ہمیں ملک کی آزادی چاہیے، ہمیں دینی آزادی ہو، ہم تمہاری غلامی نہیں چاہتے، ہم جھوٹ بول کر کے اپنے وطن کے سودا بازی کرنا نہیں چاہتے. ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے باپ دادا نے، ہمارے نبی نے، ہمارے رب نے جھوٹ بولنا ہم پر حرام کر دیا ہے. اسی بنا پر اس ہیڈ ماسٹر کو بھی سولی پر لٹکایا گیا. الحمدللہ بات تو بڑی ہے لیکن مختصر چند منٹ میں نتیجہ کیا نکلا؟ انگریز آباد دلی پر قبضہ کیا. مولانا لیاقت علی یہ زبردست اہل حدیث عالم تھے. 1883 میں ان کا انتقال ہوا. جزیرے انڈمان کالا پانی میں آپ کے قریب کہیں ہے وہ. اللہ اکبر. جب انہوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو تیار کیا، سارے لوگوں نے ان کو اپنا امیر بنایا اور انہوں نے حملہ کر کے پورے انگریز فوجیوں کو تہس نہس کیا اور سب کو گنگا اور جمنا میں ڈھکیل دیا. وہاں بہادر شاہ ظفر کا کی وفاداری کا اسلامی جھنڈا الہ آباد کے قلعے پر ٹانگا گیا. لیکن جو انگریز بنگال کے اندر یا مدراس کے اندر تھے، انہوں نے دریائی حملوں کے ذریعے اس ملک کو دوبارہ آزاد کرایا.
انگریز نے سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد WW ہنٹر کیا کہتے ہیں ویلم ولسن مسٹر ہنٹر یہ بڑا تیز ترار صحافی تھا جاسوس انگریز نے لندن سے بلایا یہی بات سن لو اسی پر بات ختم پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کو بلایا اور انگریز نے کہا مسلمان اس ملک میں ہندو بھی ہیں مسلمانوں میں حنفی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں سنی بھی ہیں کچھ لوگ احمد رضا کو ماننے والے ہیں کچھ لوگ مولانا ثنا کو ماننے والے ہیں اور کچھ کو کہا جاتا ہے وہابی ہیں پورے ہندوستان میں جائزہ لو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہماری حکومت کے لیے اس ملک میں کون ہے یہ سننے کے لائق اس بات کو صلاح پھر کسی اور موقع پر چونکہ میرے خیال سے نماز کا وقت ہو جائے گا کیا کتنے اس کو بلایا WW ہنٹر کو مسٹر تھا کم وقت خوب دورہ کیا گاؤں گاؤں کبھی بنگالی بنا کبھی مدراسی بنا کبھی مدواری بنا اور کبھی مسلمان بنا کبھی ہندو بنا کبھی مندر میں کبھی مسجد میں کبھی چرچ میں کبھی گرجے کے اندر گرودوارے میں ہر جگہ حاضر ہوا اور 10 سال اس نے ٹائم مانگا کتنا 10 سال میں تو بچے جوان ہو جاتے ہیں 10 سال اس نے ٹائم لیا اور 10 سال کے بعد انگریز حکومت کے سامنے رپورٹ دیا اب ذرا سنو رپورٹ کیا دیا برٹش حکومت کو بات اصل یہ ہے باشندے تو بہت ہیں ہندوستان کے اندر لیکن سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی جمع گروہ سے ہے یا آج تک سب سے زیادہ جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے وہ اہل حدیث ہے جن کو وہابی کہا جاتا ہے PhD کرنے میں کتنے سال لگتے ہیں ڈاکٹر آر کے نور ہے کوئی PhD کیا ہو کتنے سال لگتے ہیں PhD میں 5 سال اور ہنٹر نے 10 سال کی PhD کیا کم وقت ڈبل PhD اس نے کر ڈالا صرف یہ پتہ لگانے میں کہ آج تک انگریزوں کو مارا کس نے ہے اور اتنی بڑی حکومت کو آج تسلیم کون نہیں کرتا اور ملک کے آزاد کرانے کے لیے کون سب سے زیادہ جہاد کر رہا ہے کون کوشش کر رہا ہے 10 سال کے بعد اس نے رپورٹ پیش کیا سوائے اہل حدیثوں کے کسی اور نے آج تک نہ آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور نہ تو کوئی آپ کو بھگا کر کے ملک کو آزاد کرانا چاہے اس کا مطلب ہے ہمارے کارنامے ہیں علماء صادق پور جن کے شاگردوں میں سے یہی آپ کے پڑوس میں بنگلور ہوگا جنہوں نے توحید کی دعوت دیا اور جنہوں نے سنت کی دعوت دیا اور جنہوں نے تحریک آزادی کی تحریک چلائی اور جنہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کیا انہی علماء صادق پور میں سے ایک عالم دین مولانا عبدالکریم بنگلوری تھے بنگلور کے رہنے والے قریشی 4 مینار مسجد کے مؤسس انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی کتاب تھی سنت تھی توحید تھی اور جنگ آزادی تھی اور انہی کے شاگرد یارم دیکھی نے عبد القادر رحمت اللہ علیہ وہاں نمباری میں سید عباس رحمت اللہ علیہ اور پورے علاقے میں اس طرح سے تحریک آزادی عام ہوئی بس ایک بات ہو انگریز نہرو کا نام سنا ہے کبھی جانتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو یہ ہندوستان اور پاکستان کے الگ ہو جانے کے بعد یہ پٹنہ گیا کہاں گیا پٹنہ وہاں علماء صادق پور مولانا ولایت علی مولانا عنایت علی مولانا احمد اللہ مولانا یحییٰ علی مولانا عبد الرحیم مولانا سارے علماء اللہ اکبر سید عبد الخبیر تھے ان کے پاس گیا اور نہرو اپنے پاس اتنا رقم لے کے گیا کہتا ہے مولانا عبد الخبیر ہاتھ چوما گلے لگایا اور کہا دیکھیں آپ کے ذرا غور سے سنیں آج ہمیں جو ملک میں آزادی ہے پورے ہندوستان کے لوگوں نے
اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، اہل حدیث آپ ہیں، آپ کے صرف خاندان کی قربانیاں سب پر بھاری ہیں، پوری جماعت اہل حدیث نہیں، اہل حدیث کا ایک خاندان علماء صادق پور جن سے کے شاگردوں نے آپ کے پیارم پہ اور اس طرح سے وانمباڑی اور اشراق بنگلور یہاں جن لوگوں نے ملک کو آزاد کرانے کی تحریک چلائی ہے، اس ایک خاندان کی قربانی اور پیش کی ہے۔ نہرو نے کہا پورے ہندوستان ہندو مسلم سب کی قربانی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور صرف آپ کے باپ دادا کی قربانی ایک پلڑے میں رکھی جائے تو آپ کی قربانی جو ہے وہ ایک خاندان کی قربانی پورے ہندوستان کے آزادی کی تحریک چلانے والوں کی قربانی پر بھاری ہے۔ پھر کیا چاہیے؟ اب ذرا سنو، اگر کوئی سرکاری حکم سن لے یہ اہل حدیث اس ملک کو تباہ ہوتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، جان کی مال کی ہر باشندے کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام اہل حدیثوں کا دہشت گردی نہیں ہے، مندر میں دھماکہ کرنا نہیں ہے، لوگوں کی دکانیں لوٹنا نہیں ہے، ہم کو بلا قصور ایک پرندے کا قتل بھی حرام سمجھتے ہیں۔ جائے کہ مندروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، ٹرینوں میں، پیلونوں میں جا کر کے بے قصوروں کو قتل کریں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہم نے قربانی دے کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، ہم ملک میں ہر قسم کی آزادی چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم نے اس کو آزاد کرایا ہے۔ مولانا اور ذرا سب کچھ ہے تو ایسا کریں، اگر آپ چاہیں تو پٹنہ کے اندر ہم بڑی سے بڑی فیکٹری لگا کے دے دیتے، اور اگر چاہیں اتنی لمبی رقم لے کے آئے دلی سے آپ کو دے دیتے ہیں، جو انعام دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، چونکہ ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑی قربانی آپ کے باپ دادا نے دی ہے۔ سید عبد القدیر نے کہا اللہ تعالیٰ بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے، حضرات ایسا کریں آپ بھی لے جائیں، یہ کون سا دکھ ہے؟ آزادی قربانی باپ دادا نے دیا اور انعام کس کو دے رہے ہیں؟ ہم کو نہیں چاہیے۔ بڑا مایوس ہوا، کہا اچھا یہ بچوں کے کام آئے گا، کہا کہ بات اصل ہے اگر انہوں نے اللہ کے لیے ملک کو آزاد کرایا تو اللہ ان کو بدلہ دے چکا ہے، آپ کے بدلے کی ضرورت ہمیں نہیں۔ مولانا عبدالحی علی میاں ندوی کا نام سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب اذا حبت ریح لیما کہتے ہیں اگر ہندوستان میں کوئی پتھر اٹھایا جائے اور اس پتھر کے نیچے جنگ آزادی کا اگر کوئی خون ہوگا تو کہتے ہیں اللہ کے قسم وہ خون بھی اہل حدیث، وہ خون بھی اہل حدیث کا ہوگا، کسی نہ کسی صادق پوری کا ہوگا، نہ کسی ہندو کا ہوگا، نہ دیوبندی کا ہوگا، نہ سنی کا ہوگا، نہ شیعہ کا ہوگا، اگر وہ خون ہوگا تو کسی اہل حدیث۔ میرے بھائیو الحمدللہ 1800 ہم نے کب شروع کیا ہے تحریک آزادی؟ 1804 میں، اور ختم کب کیا ہم نے؟ 1900۔ جب تک ملک آزاد نہیں ہوا تب تک ہم آزادی، کانگریس بنی، مولانا ثناء اللہ مرشری پیش علماء اہل حدیث پیش ملک کو آزاد کرانے کے لیے، جمعیت العلماء بنی تو اس کی تحریک چلانے والے مولانا ثناء اللہ مرشری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو جب تک ملک آزاد نہیں ہوا ہمیں قربانی دینے یا تحریک آزادی سے ہمیں کچل نہیں سکا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ جانتے ہو ابوالکلام آزاد کو؟ کہا جاتا ہے سن 1857 سے لے کر کے ملک کے آزاد ہونے تک مولانا ابوالکلام آزاد نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانی دی ہے کسی انسان نے نہیں دیا۔ آخرکار جب ملک آزاد ہوا
تب مولانا ابوالکلام آزاد نے ٹھنڈی سانس لی، اور جب تک آزاد نہ ہوا 20 سال جیلوں کے اندر گزارے، لیکن کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے، ایک جملہ سن لو، بات اسی پر ختم، کہتے ہیں مولانا ولایت علی شاہ اسماعیل شہید مولانا شریعت اللہ 1804 سے لے کر کے 1947 تک، میرے بھائیوں کہا جاتا ہے جب تک ملک آزاد نہیں ہوا دنیا بک گئی، دنیا دب گئی، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد اور علماء اہل حدیث جماعت اہل حدیث نہ دبے، نہ جھکے اور نہ بھاگے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اہل حدیث دنیا دب گئی، دنیا نے میدان چھوڑا، لیکن اہل حدیث نہ تو انگریز کا سامنے جھکے اور نہ دبے اور نہ تو بھاگے، جب تک کہ انگریز بھاگ نہیں گیا۔ انگریز بھگا، اس کے بعد ہم اطمینان کے ساتھ اب زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہم نے جس قربانیاں دی ہیں اللہ اس ملک کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، فتنے سے، دہشت گردی سے، قتل و غارت سے، خونریزی سے، اور چاہے ہندو ٹولہ ہو یا مسلمانوں کا جو ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری جماعت اہل حدیث کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر میرے بھائیوں، میں نے کہا بات بڑی لمبی ہے، کبھی فرصت میں سن لینا، بڑی ہے داستاں میری، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ